زندگی بہتر بنائیں زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر بزرگوں کے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے پروگرام زندگی بہتر بنائیں میں ہم ہر مرتبہ ایک بڑا خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ سود مند، فائدے مند، مفصل گفتگو ہو تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، ہمیں بھی سیکھنے کو ملے، مدنی چینل کے ناظرین کی بھی علم میں اضافہ ہو، سیکھنے کو بہت ساری باتیں ملیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی بہت خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں انسان کو بہت ساری ٹھوکریں لگتی ہیں، بہت سارے فیصلے بھی غلط ہو جاتے ہیں اور وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر کام خود کر کے آزمانا چاہتے ہیں، خود تجربات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے آس پاس ایسے کثیر لوگ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی دیکھی ہوتی ہے، زمانے کے اوتار اور چڑھاؤ دیکھے ہوتے ہیں، اور جن کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنا وقت ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ مگر چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو خود پریکٹیکل کر کے دیکھنا ہے، تو ہم ان کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہمارے بڑے جو ہم سے سینئرز ہیں، عمر میں زیادہ ہیں، تجربے میں زیادہ ہیں، وہ صرف عمر میں بڑے نہیں ہوتے بلکہ ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، ان کے پاس دانائی ہوتی ہے، ان کے پاس برداشت ہوتی ہے اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں زندگی گزارنے کا شعور ملتا ہے، سلیقہ ملتا ہے، مشکل وقت میں اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے یہ ہمیں بزرگوں سے سیکھنے کو ملتا ہے، اپنے رشتوں کو ہمیں کیسے نبھانا ہے یہ بھی ہمیں اپنے بزرگوں کے طرز عمل کو دیکھ کر سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے، بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے، تو ان کی نظریں، ان کی نصیحتیں اور انسان کو ایسے راستوں سے بچا لیتی ہیں کہ جہاں جانے سے، جس راستے پر چلنے سے ہمارا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، ان کی توجہ بچا لیتی ہے، ان کی دعائیں بچا لیتی ہیں، ان کے مشورے بچا لیتے ہیں۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بڑوں کے پاس بیٹھا کریں۔ الحمدللہ بزرگ مبلغین بھی تشریف فرما ہیں۔ ان بزرگ مبلغین سے انشاءاللہ ہم بڑوں کی صحبت اختیار کرنے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بارے میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ہمارے بزرگوں کا عمل کیسا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ اور بہت ساری گفتگو ہمیں آج کے پروگرام میں سننے کو ملے گی۔ صرف آج کا پروگرام بزرگوں کے لیے نہیں، نوجوانوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو پوری فیملی کے ساتھ، پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر پروگرام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آج کے پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ جو بزرگ تشریف فرما ہے، میرے سیدھی جانب تشریف فرما ہے جناب محمد حسنین مدنی صاحب۔ کیسے ہیں حسنین بھائی؟ الحمدللہ رب مزاج گرم، العالمین، طبیعت اچھی آپ ہے؟ سنائیں آپ الحمدللہ، اللہ کا احسان، اللہ کا احسان۔ ماشاءاللہ حسنین مدنی بھائی کے برابر میں ہمارے ایک مبلغ موجود ہیں، سینئر مبلغ ہیں ماشاءاللہ، عبد المجید اتاری بھائی۔ کیسے ہیں عبد المجید بھائی؟ الحمدللہ، طبیعت اچھی ہے آپ کی؟
ماشاءاللہ. میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے حیدرآباد سے ہمارے ان کا تعلق ہے، مبلغ کا، بزرگ مبلغ ہیں جناب شاہد اتاری بھائی. شاہد بھائی جی جی ماشاءاللہ. شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب خیریت سے؟ العالمین. ماشاءاللہ حیدرآباد سے آپ کی تشریف آوری ہوئی، اللہ پاک آنا قبول فرمائے. آمین آمین. شاہد بھائی کے برابر میں تشریف فرمائے ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خواں ہیں، بزرگ ثنا خواں ہیں جناب محمد ناصر اتاری بھائی. ناصر بھائی الحمدللہ رب العالمین. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ناصر بھائی پروگرام کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف شامل کی جاتی ہے. آج آپ ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں؟ امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے، خوشا جھومتا جا رہا ہے. آہا سبحان اللہ. پہنچ خوشا جائیں گے جھومتا جا رہا انشاءاللہ ہے مدینہ. سفینہ. اللہ اللہ سبحان اللہ. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے میں بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف. نصیبہ بزمزم مجھے ہوگا پینا، نصیبہ بزمزم مجھے ہوگا پینا. خدایا مدینہ نظر آئے جو ہی، خدایا مدینہ نظر آئے جو ہی، تڑپ کر کروں دے دے کہ ایسا کرینا، تڑپ کر گروں دے دے ایسا کرینا، تڑپ کر گروں
مدینہ کہاں وہ مدینہ کہاں محکمینہ کہاں وہ مدینہ کہاں محکمینہ کہاں وہ مدینہ رہے دل اب کاش ہر دم الہی رہے دل اب کاش ہر دم الہی مدینہ 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 نظر نور کی نور رب غلا نظر نور کی نور رب غلا میرے دل کا چمکا دو آقا میرے دل کا چمکا دو آقا میرے دل کا چمکا دو میلا نہیں نا میرے دل کا چمکا دو میلا نہیں نا مدینہ مدینہ کرم کیجے آقا دبائے نہ مجھ کو کرم کیجے آقا دبائے نہ مجھ کو کبھی نفس و شیطان کبھی نفس و شیطان اے شاہ مدینہ کبھی نفس و شیطان اے شاہ مدینہ اور تڑپ اٹھے آقا کہ دیوان آتا تڑپ اٹھے آقا کہ یہ دیوان آتا تڑپ اٹھے آقا کہ دیوان آتا مدینے کی جانب مدینے کی جانب چلا جب سفینہ مدینے کی جانب چلا جب سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ پہنچ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے ہمیں ہم سب کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بار بار حرمین طیبین کا مبارک سفر نصیب فرمائے، بادب حاضری ہو، باذوق حاضری ہو، باشوق حاضری ہو اور مقبول حاضری ہو۔ اللہ پاک
اسباب عطا فرمائے اور جلد از جلد ہم سب کو مدینے کا مسافر بنائے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام کا ٹاپک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بڑوں کے پاس بیٹھا کریں۔ اچھا، اب جنریشن بڑی چینج ہو گئی ہے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے نا، تو وہ نئی صدی میں جو دنیا میں آنے والے ہیں ینگ بچے ہمارے، تو اب جو ہماری نئی جنریشن آئی نا، اس کی ایک عجیب تھنکنگ ہے، ایک عجیب سوچ ہے۔ یہ مطلب ماڈرن دنیا کے بچے ہیں، انہوں نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی ہے، کیونکہ پہلے تو موبائل بھی نہیں تھا، آج ان کے پاس موبائل ہے، اس میں انٹرنیٹ بھی ہے، اور دنیا بڑی ترقی کر گئی، موبائل پہ سب کچھ پوری دنیا کو یہ سرچ کر لیتے ہیں۔ تو اب اس جنریشن کا ذہن یہ بنتا ہے کہ تجربے کے لیے اور ذرائع موجود ہیں، مشورہ کرنے کے لیے اور ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، تو آخر بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں کیوں؟ ان کے پاس بیٹھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو دیکھیں، واقعی ذرائع تو آپ کے پاس بہت سارے ہوں گے جن سے آپ نالج لے سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو بزرگوں کی صحبت میں ملے گا نا، وہ کیا ملے گا؟ آئیے حسنین مدنی بھائی سے پوچھتے ہیں، بھائی کیوں بیٹھے ہیں حسنین بھائی بزرگوں کی صحبت میں؟ جزاک اللہ خیرہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کلیم رضا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تجربہ کار لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس تجربات کے فائدے سے ہمارا وقت بھی بچے گا، پھر ہمیں جو نقصان پہنچنے والا ہوگا اس نقصان سے بھی ہم محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اپنی جو خاندانی روایات ہیں، اپنی جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں، اس سے بھی واقفیت حاصل ہوگی۔ اسی طرح اخلاقیات، تہذیب، تمدن، اس کے سیکھنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا بزرگوں کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے۔ پھر ایک اس پہلو کی جانکاری بھی ہوتی ہے کہ زندگی کی جو مشکلات تھیں، ان بزرگوں نے وہ معاملات پورے کیے ہیں، یعنی وہ ان مشکلات سے وہ گزر کر آئے ہیں، وہ جو تلخ باتیں تھیں ان سے وہ گزر کر آئے ہیں۔ اب جب وہ تلخ باتیں، وہ مشکلات سہ کر اس کو گزار کر آئے ہیں، تو اب ہم جب بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے نا، تو بزرگوں سے ہمیں وہ جو مشکلات وہ دیکھ کر آئے ہیں، ان مشکلات سے بھی ہم بچ جائیں گے، وہ جو تلخیاں وہ دیکھ کر آئے ہیں، ان تلخیوں سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ پھر بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں کی نظر میں رہنے سے، بزرگوں کی دعاؤں سے بندہ ترقی کی طرف آتا ہے، ترقی کی راہیں اپناتا ہے۔ اب یہ صرف ہم ایک بات کر رہے ہیں نا، اس کی ہمیں ہمارا پیارا دین اسلام بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی، صحبت اختیار کرنے کی، ان سے کچھ حاصل کرنے کی ہمیں ہمارا قرآن بھی، ہمارا اسلام بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک کا پیارا کلام قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 119 ہے، آسان ترجمہ کنز العرفان ہے، وہ اس طرح کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی جو مبارک تفسیر ہے نا، وہ مفسر قرآن شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا، اللہ۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت جب ملا نا، تو اس سے، کیونکہ ساتھ ہونے کا جو فرمایا نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ سچوں کی، ان نیک لوگوں کی، ان بزرگوں کی صحبت اختیار کرو۔ سبحان اللہ، اچھا، سبحان جب اللہ۔ ان کی صحبت ہم اختیار کریں گے، اس کا اثر کیا ہوگا؟ بزرگوں کی صحبت، نوجوان یہی سوال کرے گا نا، بھائی ہمیں تو نیٹ سے، جیسے آپ نے کہا، ہمیں تو نیٹ سے سارا کچھ مل جاتا ہے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا، اثر یہ رکھے گا کہ جب ان کی سیرت ہم دیکھیں گے، جب ان کا کردار ہم دیکھیں گے، جب ان کے اچھے اعمال ہم دیکھیں گے، تو ہمیں بھی نیکی کی طرف جانے کا موقع ملے گا، ہمیں گناہوں سے بچنے، نیکیاں کرنے کی توفیق بھی حاصل ہوگی۔ اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ اللہ جب بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بزرگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ وہ عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ بزرگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بزرگ کیونکہ وہ زندگی کے پہلو گزار کر آ چکے ہیں، کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو بزرگ یہ سمجھتے ہیں، ویسے تو
زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی ہیں ابھی کوئی پتہ نہیں. یہ زندگی نے یہ نہیں بتایا کہ پہلے بچہ جائے گا یا جوان جائے گا یا بوڑھا جائے گا، لیکن ایک آخری نہج ہے نا، آنے کی ترتیب جی ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے جیسے کی دادا کوئی ترتیب باپ نہیں ہے۔ بیٹا، لیکن جانے کی کوئی کوئی ترتیب نہیں ہے. تو اسی طرح بزرگوں کے پاس جب بیٹھیں گے تو دل کی سختی دور ہوگی، اس میں رقت بھی ہوتی ہے، نرمی بھی محسوس بندہ کرتا ہے، پھر ایمان پر خاتمے، قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر بھی ہوتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم نیک بندوں سے تعلقات بنائیں اور ان کی صحبت اختیار کریں. دیکھیے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے نا، المعجم الکبیر کی حدیث ہے، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو. آہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ فرمان علیہ وسلم۔ حقیقت بنیاد ہے کہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، سبحان اللہ، علماء سے باتیں پوچھا کرو سبحان اور حکماء سے میل جول رکھو. اللہ۔ اب یہاں میں ایک مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت بھی پیش کرتا ہوں، وہ کیا ہے کہ فرمایا نا کہ علماء سے باتیں پوچھو، ہائے ہائے، بڑوں کی صحبت میں بیٹھو. اس وقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی میری مراد میرے شیخ طریقت سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں، یا آپ کے مدنی مذاکروں میں جب ہم آتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے، یاد آخرت بھی ملتی ہے، آہا قرآن و حدیث کی باتیں بھی ملتی ہیں، آہا، علماء سبحان کے اللہ، پیغامات بھی ملتے ہیں. سبحان اس اللہ۔ صحبت کی برکت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، ہمیں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. فرمایا نا بڑوں کی صحبت اختیار کرو، ہمارے امیر علیہ سنت بھی بڑے ہیں. آہا، پھر فرمایا علماء سے باتیں پوچھو. مدنی مذاکرے میں باتیں کیا ہوتی ہیں، عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں، عشق صحابہ اہل بیت کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی شرکت کی جائے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان سے سیکھنا، یہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، سبحان اللہ، ان کے تجربات سے فائدہ ہوتا ہے. جو شخص بڑوں سے کٹ جاتا ہے، اچھا اب یہ بڑی پتے کی بات ہے نا، جو شخص بڑوں سے کٹ جاتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے. اللہ، کیوں؟ کیونکہ اس نے تجربات تو نہیں کیے ہوتے کہ اس میں کیا نقصان ہے، اس میں آگے کیا بلا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. تو بزرگوں نے یہ کام کیے، یعنی یہ ان تجربات سے گزر کر گئے ہوتے ہیں. جب ہم بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان نقصانات سے ہم بچ جائیں گے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کی قدر کریں، بڑوں کی قدر سے ہمیں نقصان سے بھی ہم محفوظ رہیں. سبحان اللہ، بڑوں سبحان کی قدر اللہ، ان سے سبحان ان اللہ، کے پاس بیٹھیں گے تو بہت سبحان کچھ اللہ، سیکھنے کا ملے گا، سبحان سیکھنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ سبحان بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم رکھے. سبحان اللہ. جی بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی. واقعی ذرائع تو بہت ہیں، ہم ان جو ذرائع ہیں ان سے ہم نالج تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایتھینٹک بھی ہوگی کہ نہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو ہمیں معلومات فراہم ہو رہی ہے درست بھی ہے کہ نہیں. پھر جو پوچھیں گے اس کا جواب ملے گا، لیکن بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہمارے کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر خود بھی سوال کر لیں گے. اچھا، جو ہم پوچھتے ہوئے شرما رہے ہوں گے وہ سمجھ کر اپنے فہم سے اس کے جوابات بھی دے دیں گے، اور جو ہمیں ہماری غلطیاں محسوس کریں گے نا ان کی اصلاح کا سامان بھی کریں گے. اب بتائیے اور ذرائع سے یہ ساری برکتیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں بھی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اس کی تفسیر بھی ہم نے سنی کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. علماء ہوں، حکماء ہوں، فقہاء ہوں، بزرگ ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بڑوں کے پاس بیٹھا کریں. تو بڑوں کے پاس بیٹھنے کا ایک تو پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ سچوں کے پاس بیٹھو، اور حدیث کریمہ بھی ہمارے حسنین مدنی بھائی نے بیان فرمائی کہ بڑوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. تو اس کے اور مزید کیا فوائد ہیں؟ جی عبد المجید اتاری بھائی، بڑوں کی صحبت میں آج کی ہماری ینگ جنریشن بزرگوں کی صحبت میں آ کے بیٹھے، کچھ ایسا کلام فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام نے ہمیں بڑوں کے قریب رہنے، ان کی بات سننے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برکت تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس حدیث پاک کی جو شرح حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، یہ بہت توجہ والا جملہ ہے. یہاں اکابرین سے مراد یا تو وہ حضرات ہیں جو دینی اور دنیاوی، یہ لفظ سمجھنا ہے، ایک تو دین ہے
اور دنیاوی معاملات میں تجربے کار ہوں سبحان اللہ سبحان اور زیادہ ثواب کمانے کے خواہ ہوں. لہذا ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی سوچ کی پیروی کرو اور ان کے راستے پر چل کر ہدایت یافتہ بن جاؤ. سبحان اللہ. یا پھر ان سے مراد وہ بزرگان دین ہیں جو دینی منصب پر فائز ہوں اگرچہ وہ ظاہری طور پر عمر میں تم سے چھوٹے ہوں. سبحان اللہ سبحان کئی اللہ. مفتیان کرام ہوتے ہیں, کئی ایسے اکابرین گزرے جنہوں نے ماشاءاللہ الکریم اپنی 15 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کا کام سنبھال لیا. سبحان اللہ. اب کوئی 50 سال کا ہو 40 سال کا ہو تو بظاہر یہ کہ وہ 13 سال پر مسند افتاء پر فائز ہو گئے, سبحان سے اللہ. بھی سیکھا جائے. یہاں ایک چیز بہت قابل غور ہے کریم رضا بھائی کہ تجربہ, وہ کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے, اور ہر فن کے رجال ہوتے ہیں. بے شک بے شک. اور جیسے آپ نے کہا کہ آج ایک دور ہے, جدید دور جس کو کہا جائے, اور لوگ نیٹ سے ہر چیز نکال لیتے ہیں. اگر کوئی بھی ڈگری بھی حاصل کر لیتا ہے نا کریم رضا بھائی, تو اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے وہ پریکٹیکل کے لیے کسی استاد کو اپناتا ہے. یار ٹھیک ہے میں نے پڑھا ہے, میری تھیوری ہے, مگر میں اس کام کو کروں کیسے, اس کے لیے وہ اپنا استاد بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں کوئی ہاؤس چاپ کرنے جاتا ہے, کوئی پریکٹس کرتا ہے. تو اسی طرح چاہے وہ کسی کو, میں ناصر بھائی کو کوئی ان کے والد صاحب دے دیں بھائی 50 لاکھ روپے, جائیں مارکیٹ میں کاروبار کریں, تو اب یہ مارکیٹ میں اس 50 لاکھ کا کیا کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ تجربے کار لوگوں کے ساتھ رہیں گے, کسی تجربے کار کی صحبت اختیار کریں گے, نہیں تو وہ 50 لاکھ روپے جو لے کر گئے تھے واپسی یہ خالی ہاتھ آئیں گے. پیسہ ہونے سے دیکھیں بزنس کے اندر بھی یہ بالکل اہم پوائنٹ ہے. کچھ لوگ بغیر پیسے کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کا جواب آتا ہے کہ ان کو تجربہ ہے, اور کچھ پیسہ لا کر بھی نقصان اٹھا جاتے ہیں کہ ان کو تجربہ نہیں تھا. تو 3 بنیادی اصول بزنس کے بھی یہ مجھے نظر آتے ہیں کہ جو تجربہ ہو, پیسہ ہو, اور کیا خریدنا ہے کیا بیچنا ہے. اور اس کے لیے بھی آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی پروفیشنل بندہ بنتا ہے نا اگرچہ, تو دیکھیں وہ اپنا استاد بناتا ہے کسی کو اور اسے سیکھتا ہے. اور یقیناً میں نے دیکھا ہے کہ بڑوں کے پاس بیٹھا, کسی سے پوچھا اور اس کی صحبت اختیار کی تو وہ ٹھوکر کم کھاتا ہے, کیونکہ وہ ان کے پاس بیٹھا ہے جو اپنی زندگی گزار چکے ہیں. کاروبار ہو, دنیاوی معاملات, تو جسے ہمارے ماشاءاللہ الکریم حسنین بھائی نے کہا کہ خاندانی معاملات بھی ہوتے ہیں. ابھی بندہ جوان ہو گیا 20-22 سال کا ہو تو گیا ہے, مگر اس کو خاندان میں, رسم و رواج میں, اپنے رشتہ داروں میں, پھپھی, خالہ, ماموں, چچا, یہ سارے رشتہ داروں کے ساتھ وہ کیا کرے, اس کے لیے اس کو بڑوں کی صحبت درکار ہے. اگر ہم اپنے بڑوں کا دامن پکڑ کے رکھیں گے, اور یہاں دونوں باتیں کہہ دی, دینی اور دنیاوی تجربے کار لوگوں سے, قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اہل علم سے پوچھو وہ جو تم نہیں جانتے. تو جہاں شریعت کی بات آئے گی ہم مفتیان کرام کی طرف, اہل علم کی طرف رجوع کریں گے, اور جہاں دنیا کا کوئی کام ہوگا تو دنیا کے تجربے رکھنے والوں کی طرف رجوع کریں گے. اس کو یوں بھی لے لے کریم رضا بھائی, اگر ہمارے ذمہ داران دعوت اسلامی جو بنتے ہیں کوئی بھی ہو, تو اپنے سینئر سے سیکھیں. ماشاءاللہ الکریم آپ کو بھی دیکھتے دیکھتے دعوت اسلامی ایک عرصہ ہو گیا, ایسے کئی ہمارے سینئر ہیں, انہوں نے دعوت اسلامی 25-30 سال گزار دیے. تو ہمارے جو نئے ذمہ داران بنتے ہیں انہیں چاہیے وہ, کیونکہ ان کی ابھی طاقت ہے, ان کے اندر ایک جذبہ ہے, شوق ہے, اور وہ دنیاوی اعتبار سے دین کی اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنے سینئر تجربے کاروں کو ساتھ رکھے, انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیاب ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین, ہم نے سیکھا کہ الحمدللہ برکت بزرگوں کے ساتھ ہے, اکابرین کے ساتھ ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں سے جڑے رہیں, بڑوں کی صحبت میں رہیں. انشاءاللہ دیکھیں اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. ابھی ہمارے عبد المجید بھائی نے بتایا کہ دینی ہو یا دنیاوی, دیکھیں دین کی باتیں بھی ہمیں سیکھنی ہوتی ہیں, ہمارے دینی مسائل بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم کرنے ہوتے ہیں اپنی عبادات کو کامل کرنے کے لیے. پھر ہمارے دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں, گھر بار کیسے چلانا ہے, شادی شدہ ہیں تو زوجہ کے ساتھ معاملات, بچوں کے ساتھ معاملات, کوئی ناچاکی ہو جائے, کوئی پریشانی ہو جائے, کوئی مطلب مسائل آ جائیں گھر میں, شکر رنجیاں ہو جائیں, تو اب اس کا سلوشن چاہیے.
تو یہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں ملے گا، وہ ہمیں سمجھائیں گے. دیکھیں وہ ان مراحل سے گزر چکے ہیں، وہ زمانہ دیکھ چکے ہیں، انہیں دنیا کے زندگی کے نشیب و فراز دیکھیں، انہیں پتہ ہے کہ اگر ان مسائل میں پھنس جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم ان کی دانائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اگر ہمارا ذہن بن جائے نا کہ ہم دیکھیں، ابھی انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ ہر فن کے رجال ہوتے ہیں، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، تو مسائل کے بھی ماہر ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، میری پرابلم کیا ہے، اور مجھے کس سے رجوع کرنا چاہیے. تو بہت سارے مسائل تو ہمارے گھر میں ہمارے والدین ہی ہمارے حل کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے والدین سے جڑ کر رہے ہیں، یا ہمارے دادا ہیں یا ہمارے نانا ہیں، تو بہت سارے فیملی کے میٹرز اور مسائل تو ہمارے بڑے حل کر سکتے ہیں اگر ہم ان کی دانائی سے فائدہ اٹھائیں. ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے میں اتنا پڑھ لکھ گیا ہوں، میرے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اتنے بڑی پوسٹ پر میں جاب کر رہا ہوں، یار یہ بیچارے سادے لوگ، میں ان سے کیا پوچھوں؟ نہ یہ میری جیسی ان کی پاس ایجوکیشن ہے، نہ میرے جیسا عہدہ اور منصب ہے، میں مطلب ان سے یہ دیکھیں، یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے، یہ ہمارا سوچ کا غلط معیار ہے. ایک تجربہ وہ ہوتا ہے جو عمر کے ساتھ آتا ہے، جو دنیا کو دیکھنے سے، زمانہ گزارنے سے آتا ہے، وہ ہمارے بڑوں کے پاس ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں شاہد بھائی، بڑوں کی دانائی سے فائدہ، دانائی سے ہم کیسے فیض حاصل کریں؟ کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. کلیم رضا بھائی، زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحے آتے ہیں، ایسے مراحل آتے ہیں کہ جب بندہ انسان جو ہے بار بار ناکام ہوتا جاتا ہے. واقعی ایسا ہوتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. ایسے شاہد بھائی بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یار میں تو بس پھنس گیا یار، نکل ہی نہیں پا رہا ہوں، اور اتنا عرصہ ہو گیا، بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے مسائل ہوتے ہیں لوگوں میں. بالکل ہوتا. اور ایسے میں پھر بندہ کیا ہوتا ہے، بندہ مایوسی کی طرف آ جاتا ہے کہ یار میرے سے تو یہ حل ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیا غلطی ہو رہی ہے، بار بار میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ناکام ہوتا ہوں. تو اس وقت اگر کوئی بندہ کسی تجربے کار، کسی دانا اور کسی مخلص انسان کے ساتھ بیٹھے، سبحان اللہ. یہاں پر سمجھدار، دانا، تجربے کار کے ساتھ مخلص بھی ہو، کیونکہ مخلص ہونا ضروری ہے. تجربے کار تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن مخلص ہر کوئی نہیں ہوتا. مخلص کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ چند لمحوں کے اندر جو ہے نا اس کو باتوں کو سمجھا دے گا. سبحان اللہ. جیسا کہ ایک شخص تھا، وہ کافی عرصے سے کسی کام میں لگا ہوا تھا لیکن کامیابی اس کو نہیں مل رہی تھی. تو وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا ناکام ہو جاتا ہوں، جس کام میں آگے بڑھتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں. تو پریشان ہو گیا ہوں کہ حالات میرے بدل ہی نہیں رہے، میں کوشش بھی کر رہا ہوں، حالات نہیں بدل رہے. اس لیے مایوس ہو کر میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو اس کا حل نکالیں، کوئی ایسا راز بتائیں مجھے کہ مجھے کامیابی ملے. تو اس کے استاد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ نہر کے پاس میرے ساتھ چلیں. اب وہ شاگرد تھا اور استاد کے تجربے کو جانتا بھی تھا، تو وہ استاد کے ساتھ ساتھ نہر کے پاس گیا. تو استاد نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے نہر کے اندر پیچھے پیچھے آ جاؤ. اب وہ پہلے تو وہ گھبرایا کہ یار نہر کے اندر جا رہے ہیں، نہر کے اندر کیا ہوگا، لیکن اب استاد کے تجربے کو وہ جانتا تھا تو پیچھے پیچھے نہر میں چلا گیا. تو جب وہ پانی جو سینے تک آیا نا تو استاد نے اس کو رکنے کا کہا کہ ابھی رک جاؤ. پھر جب وہ رک گیا تو استاد نے اس کے سر کو پکڑا اور پانی کے اندر ڈبو دیا. اب پانی کے اندر ڈبو دیا. اب وہ ہاتھ پیر مارنے لگا کہ کسی طرح میں باہر نکلوں، لیکن استاد کی گرفت جو تھی نا وہ بڑی مضبوط تھی تو وہ نکل نہیں سکا. تو جب کچھ دیر گزر گئی تو اور اس کی جان پر بننے لگی نا تو اس نے تو بڑا زور لگایا، بڑا کوشش کی اور زور لگا کر وہ کسی طریقے سے وہ باہر آ گیا. اب جب وہ باہر آیا تو باہر آنے کے بعد اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر اپنے اندر جو ہے ہوا بھری. تو اب استاد نے جب اس کی تھوڑا سا بحال وہ ہوا تو استاد نے پوچھا کہ اب بتاؤ جب آپ پانی کے اندر تھے نا تو آپ کیا محسوس کر رہے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب پانی کے اندر تھا تو مجھے ہوا کی ضرورت تھی کہ میں سانس لے سکوں. اور پھر کیا کیا تم نے؟ پھر میں نے اپنی پوری کوشش کی، پورا زور لگایا اور پانی سے باہر نکل آیا. تو استاد نے کہا کہ یہی چیز میں تمہیں سکھانا چاہ رہا تھا. اللہ اللہ اللہ. کہ کسی کام کے اندر اگر ناکامی ہو رہی ہے نا
تو اپنا پورا زور لگا دیں، ہائے ہائے سبحان پورا زور لگا دیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ بس میں تھوڑا مختصر وقت کے اندر کامیاب ہو جاؤں، یعنی بہت جلدی وہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جو وقت سے پہلے کامیاب ہونے کا خواہش مند ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو وقت سے پہلے بندہ کامیاب نہیں ہوتا، اور کامیابی اگر کسی کو حاصل کرنی ہے تو کامیابی جب ہی ملتی ہے جب آپ سوچنے کے علاوہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ سبحان صرف سوچے نہیں کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونا، سوچے نہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگ جائیں، جب ہی آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ بڑوں کی دانائی ہے، بڑوں کے یہ جملے ہیں اور ان کی صحبت ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت کے اندر بتا دیتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جس طرح کتابوں ہمارے مصنفین نے تحریر فرمائی ہیں، کئی ہمارے دینی کتابیں بھی ہیں، اور جو ہے اس کے اندر بڑے بڑے تجربات ہیں۔ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، اپنے بڑوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ 20 منٹ کی ہماری مطالعہ کرنا نا، 20 منٹ مطالعہ کرنا، یہ کتاب لکھنے والے کی سالوں کی محنت اس کے سامنے آتی ہے، تجربہ اس کے سامنے آتا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ نے ماشاءاللہ کتنی ہی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ان کتابوں کے اندر ایک لاجواب کتاب ہے، ایک لاجواب کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے ایک یہ بہترین کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اس کتاب کا مطالعہ یہ کیا جائے۔ ایسی کتاب ہے کہ اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین یہ کتاب مکتبے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور واقعی بہت زیادہ فائدہ مند کتاب ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں اور مختلف کلپ دکھائے جاتے ہیں، اور ابھی ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ الکریم شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلپ دکھایا جائے گا، تو اگر کلپ تیار ہے تو چلایا جائے۔ کیا فرماتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت؟ امیر علیہ سنت کی 786 نصیحتیں۔ صابر بھائی، یہ نصیحت جو پیج نمبر 20 پر ہے اس کتاب میں، کہ بزرگان دین کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی سیرت پر عمل کریں، انشاءاللہ اتنا فیض ملے گا کہ دوسروں کو تقسیم کریں گے۔ آپ کیا سمجھے اس؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ جو نصیحت ارشاد فرمائی ہے، اس میں ہمیں بزرگان دین کی سیرت مبارکہ پر عمل کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں اگر بھلائی چاہتے ہیں تو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اگر ان کے سیرت پہ عمل کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو جو انعامات انہیں ملے ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ انعامات حاصل ہوں گے۔ پھر اس میں یہ جو آگے فرمایا گیا کہ آپ بھی تقسیم کریں گے، کہ اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اتنا فیض ملے گا کہ دوسروں کو تقسیم کریں گے۔ یہ بعض اوقات تاکید کے لیے، بعض اوقات مبالغہ اس کی جملے کی اہمیت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا فیض حاصل ہو گیا کہ جو مطلب ہے کہ دوسروں کو دینے کی بھی صلاحیت عطا ہو گئی تو دوسروں کو بھی دے گا وہ فیض۔ تو یہ کہ بزرگوں کی سیرت سے مین جو ہمیں لینا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اب کیا ہم لوگوں کے خالی وہ تعریف کے پھول باندھنے ہوتے اور بس وہ سب نے دل کو منا لیا۔ بزرگوں نے مطلب نماز پڑھی، ہمیں نماز کا کہا، یہ بھی تو یار اپنا ہونا، انہوں نے روزے رکھے، ہم روزے بھی رکھیں، یہ ہمیشہ سچ بولتے رہے، ہم رات دن جھوٹے دھندے کریں اور باقی خالی بولے گا اب نیاز کر لی نا ان کی بیڑا ہی پار ہے، بس سب کچھ ہو گیا۔ نہیں، جھوٹ بھی چھوڑنا ہے، دجل، فریب، دھوکہ، یہ سب چھوڑنا ہے، حرام روزی کمانی چھوڑنی ہے۔ کہ یہ بزرگوں کے جو اوصاف تھے، یہ سیرت طیبہ کے جو مطلب ان کے بہترین اور روشن گوشے، ان کو بھی تو اپنانا ہے نا۔ بے شک نیاز بھی کرنی ہے ان کی صلاح صاحب کے، لیکن صرف نیاز کہہ کر من کو منا لینا کہ اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ نہ ہمارے مسلک اہل سنت کا یہ نظریہ بھی نہیں ہے، یہ خیال بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کی بس باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی۔ تو ہمیں مطلب ان کی سیرت میں اپنانی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یقیناً یعنی کہ تو یہ عین ایمان ہے۔
ہے نا، میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عمل کی بھی ترغیب ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کے مطابق ہم زندگی گزار کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو کامیاب زندگی ہوگی اللہ کی رحمت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری تربیت فرما رہے تھے کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے. وہ بزرگ جو دنیا سے تشریف لے گئے، صاحب مزار ہیں، جن کے ہم عرس مناتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں حسنین بھائی؟ صرف لنگر ہی نہیں کرنا بلکہ ان کی سیرت بھی اپنائیں اور ان کا مطلب فیضان لوٹیں. کیا فرماتے ہیں؟ جی الحمدللہ. امیر اہل شیخ سنت طریقت نے تربیت فرمائی. امیر اہل سنت کے الفاظ کے بعد تو ہم ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. اور امیر اہل سنت نے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا کہ ہم صرف نیاز ہی نہ کریں. وہ کہتے ہیں نا، ہم نیازی نہیں نمازی بھی ہیں. سبحان. ہم صرف نیاز ہی نہ کریں بلکہ بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں. سبحان اللہ. جیسے ہمارے پیر و مرشد سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم غوث پاک کہتے ہیں. جی. اب ہم 11ویں تو ہر مہینے مناتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کیا ہے؟ وہ ہر وقت سچ بولنے والے تھے. آپ کا وہ بچپن کا واقعہ ہے نا کہ جب وہ پورا قافلہ لوٹ لیا گیا، ان کے پاس جب وہ شخص آتا ہے تو پوچھا کیا میرے پاس ہیں؟ وہ جب ساری تلاشی لے لیتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو مختصر میں کرتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے. تو پوچھا گیا بھئی آپ کو تو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ تو اس کو بچا سکتے تھے، آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا میری امی جان نے نصیحت کی تھی. سبحان اللہ. وہ ہے نا بڑوں کی صحبت آپ کو بچا دیتی ہے. کہا میری امی جان نے نصیحت کی تھی، جھوٹ نہیں بولنا بھلے جان چلی جائے. کہا امی جان تو دیکھ نہیں رہی تھی. کہا امی جان تو نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن جس رب کائنات کے سامنے امی جان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا وہ تو دیکھ رہا ہے نا. سبحان اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے. تو اب وہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ہم جھوٹ سے بچ جائیں گے، ہم غیبت سے بچ جائیں گے، ہم تہمت سے بچ جائیں گے. یہ بزرگان دین کی، امیر علیہ سنت جیسے فرمایا کہ بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو سب کچھ مل جائے گا. اسی طرح صحبت، جیسے شاہد بھائی نے فرمایا نا کہ صالحین بھی ہو اور وہ اچھا مشورہ دینے والا بھی ہو. سبحان اللہ. کیا کہ صحبت تو انسان کو آہستہ آہستہ بدل دیتی ہے. سبحان اللہ. اب چاہے انسان خود محسوس کرے یا نہ کرے، جس کے پاس بیٹھتا ہے، جس سے گفتگو کرتا ہے، جس کی گفتگو سنتا ہے نا، تو وہ باتیں سنتے سنتے وہی سوچ اس کے دل میں آ جاتی ہے، وہی کریکٹر جو وہ اپنا رہا ہوتا ہے وہی اپنانے کی یہ بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اسی لیے ہمارے پیارے دین نے، دین اسلام نے ہمیں صرف بڑوں کے پاس بیٹھنے کا ہی نہیں بلکہ کن بڑوں کے پاس بیٹھنے کا کہا جو دیندار ہوں، کن بڑوں کے پاس بیٹھنے کا کہا جو خوف خدا رکھنے والے ہوں، کن بڑوں کے پاس بیٹھنے کا کہا جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہوں. ایسوں کی صحبت انسان کو سنوارتی بھی ہے اور ایسوں کی صحبت اخلاق بہتر بھی کرتی ہے اور ایسوں کی صحبت سے بندہ برائی سے بچ بھی جاتا ہے. اب آئیے میں امیر المومنین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ سچے دوست تلاش کرو. فرمایا سچے دوست تلاش کرو. کیوں؟ ان کی پناہ میں زندگی گزارو. اس لیے کہ جب سچا دوست ہوگا نا، وہ خوشی کی حالت میں آپ کی زینت ہوگا اور آزمائش کی حالت میں آپ کا سامان ہوگا. فرمایا خوشی کی حالت میں آپ کی زینت ہوگا اور آزمائش کی حالت میں آپ کا سامان ہوگا. اور پھر فرمایا کہ کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو. یہ بہت ہی پیاری بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. فرمایا کہ کسی گناہ گار کی صحبت اختیار نہ کرو کیونکہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے. وہ ایک ہے نا کہ صحبت سالے تورا سالے کنن، کہ تمہیں اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. کہ اگر آپ کسی گلاب کے پھول والے کے پاس جائیں گے نا، یا کسی تل کو آپ گلاب کے اندر رکھ دیں، کچھ چند دنوں تک آپ رکھیں گے تو وہ بھی گلابی رنگ اختیار کر لے گا. اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا، اچھے لوگوں کی صحبت میں دن رات گزارنے والا، وہ دن بدن ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جو خوش نصیب لوگ
خوف خدا والے ہوتے ہیں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہوتے ہیں، محبت صحابہ والے، محبت اہل بیت والے ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کی جو صحبت ہے یہ سنتو بری چلتی پھرتی تصویر ہوتی ہے، جن کی صحبت کی برکت سے عمل کا جذبہ ملتا ہے، جن کی صحبت کی برکت سے گناہوں سے نفرت ملتی ہے، جن کی صحبت کی برکت سے آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، اور ایسوں کا فیضان پانے والا بھلا کس طرح برکتوں سے محروم رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اچھی صحبت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے، ایک گلستان سعدی ہے، اس میں یہ ایک فرضی حکایت ہے، اس کو یوں نقل کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھے ایک خوشبو والی مٹی دی، اب میں نے وہ مٹی لی تو اس کو دیکھا تو ہے تو مٹی لیکن اسے خوشبو آ رہی ہے، تو جب خوشبو آئی تو میں مخاطب ہوا مٹی سے، فرضی حکایت ہے، میں مخاطب ہوا اس مٹی سے کہ بھائی تو مٹی ہے، تو بتا تو مشک ہے، تو عنبر ہے، تو کیا ہے؟ تیری یہ دلکش خوشبو نے مجھے تو مست کر دیا، یہ تو بے خود کر دیا۔ یہ سن کر وہ مٹی کہتی ہے جی میں تو حقیر سی مٹی ہوں، میں تو ادنا سی تھی، لیکن مجھے ایک عرصے سے پھولوں کی خوشبو کی صحبت میں رس بس گئی ہوں، اس کے ہم نشین کی وجہ سے اس کے جمال نے مجھ پر اثر کر دیا ہے اور میں خوشبودار ہو گئی ہوں، ورنہ میں تو حقیر ہی، میں تو وہ مٹی ہی ہوں۔ تو اس لیے اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اس پرفتن دور میں آپ کے سامنے، میرے سامنے پیارا ماحول دعوت اسلامی کا ماحول ہے، وہ کہتے ہیں نا اس ماحول میں آنے سے پہلے جو تھے وہ اپنی زندگیوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے میں کیا تھا، اور جب صحبت ملی تو پہلے میں کچھ اور سوچ رہا تھا، اب مدینہ مدینہ ہو رہا ہے۔ مدنی مذاکرے میں آپ آتے ہیں امیر علیہ سنت کی، اچھا ایک صحبت یہ بھی ہوتی ہے نا، ایک سمجھ لو فزیکل جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک صحبت ہوتی ہے آپ کے بیانات کی صورت میں، ایک صحبت ہوتی ہے اب مثلا کوئی دنیا سے پاکستان سے باہر رہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہوگا یار یہ میں تو نہیں پہنچ سکتا، میں کیا کروں؟ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں کو دیکھ لیں، وہ مدنی مذاکرے بھی اس کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ کیا کرے؟ الحمدللہ ہر ہفتے کا رسالہ ہمارے پاس آتا ہے، 436 نمبر اس وقت تقریباً میرے جو اس وقت میرے پاس پہنچا ہے وہ 436 نمبر رسالہ ہے۔ اس ہفتہ وار رسالے کو آڈیو کی صورت میں بھی آتا ہے اور اسی طرح تحریر کی صورت میں بھی آتا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کو آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے بھی آپ کریں گے تو یہ بھی صحبت ملے گی، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ بڑی کارآمد گفتگو ہمیں سننے کو ملی کہ ہم نے صحبت تو اختیار کرنی ہے لیکن یہ چیک کرنا ہے کہ ہم بیٹھ کس کی صحبت میں رہیں، پتہ چلے کہ ہم ایسی صحبت میں بیٹھیں کہ جو پہلے کم نقصان ہو رہا تھا اب دنیا اور آخرت کا زیادہ نقصان ہو جائے۔ تو ہمیں صحبت بھی اختیار کرنی ہے بزرگوں کی، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کن کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا نقصان ہو جائے۔ بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں کی محبت انسان کی تربیت میں کیسے مدد دیتی ہے؟ جی عبد المجید بھائی، بزرگوں کی صحبت انسان کی تربیت میں کیسے مدد دیتی ہے؟ امیر سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت کا ایک باب ہے فیضان بسم اللہ، اس میں کریم رضا بھائی کی ایک آیت لکھی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میری عمر 3 سال کی تھی اور میں رات کو جب اٹھا تو میرے ماموں نماز پڑھ رہے تھے، اللہ، میں نے اپنے ماموں کے پاس جب گیا تو میرے ماموں نے کہا بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ روزانہ سونے سے پہلے 3 بار یہ کہہ کر سویا کرو، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک میرا گواہ ہے۔ حضرت عبداللہ تسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ لے لیا، تھوڑے دنوں بعد کہا ماموں نے کہ اب یہ تم نے 7 بار پڑھنا ہے، چند دنوں تک میں 7 بار پڑھتا رہا، پھر میں نے یہ وظیفہ 11 بار، ماموں نے کہا 11 بار پڑھنا ہے۔ جب میں یہ مسلسل 11 بار پڑھتا رہا تو میرے ماموں جان کے پاس جب میں گیا تو میرے دل کے اندر ایک عبادت کی لذت آنے لگ گئی، اللہ اللہ، اور میرے ماموں مجھے کہنے لگے بیٹا اللہ پاک جس کے ساتھ ہو، اللہ پاک جسے دیکھ رہا ہو اور اللہ جس کا گواہ ہو اسے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ 7 سال کی کم و بیش میری عمر تھی،
مجھے مکتب میں داخل کر دیا گیا، میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، اللہ اللہ، اور اس کے بعد میں مختلف شہروں کا سفر کرتے کرتے علم دین کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ یہ صحبت اچھی ہے، یہ تربیت گھر سے ملتی ہے۔ ہم بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مناتے، آپ کی والدہ ماجدہ کا انداز تربیت دیکھیے ہیں، ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح تربیت کی۔ یہاں تک کہ میں نے خود یہ سنا ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ جب شہزادے سب چھوٹے تھے تو آپ رات کا وقت جب فجر کا وقت ہوتا تو انہیں گود میں لے کر جو ہے نا صحن کی طرف تشریف لاتے اور انہیں آسمان کے تارے دکھاتے، اور تارے دکھانے کے بعد جب ان کی آنکھیں کھل جاتی تو فرماتے بیٹا نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھے۔ یہ انداز تربیت دیکھیں بچوں کے لیے نماز۔ آج ہمارا جو ہے تربیت کا انداز بھی یہ ہے کہ ہمارا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارا بچہ اگر کوئی چھٹی کر لے اس طرح کی ٹیوشن کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمیں تربیت یہاں ضرور وہ بھی جانا چاہیے، لیکن یہاں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے۔ ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی، روزے کی ترغیب دلائیں اور ان کی تربیت کریں، ان کو اس طرف راغب کریں، اگر ان میں طاقت ہو روزہ رکھنے کی بھی ترکیب بنائے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے عبدالکریم بھائی، ایک بزرگ کہتے ہیں حضرت زیاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تابعی بزرگ حضرت زبید بن حارث ایامی، یہ ایک اپنی مسجد کے جو نا محلے کی مسجد میں مؤذن تھے۔ یہ کیا کرتے کہ بچوں سے کہتے بچوں آؤ نماز پڑھو، میں تمہیں اخروٹ کھلاؤں گا۔ اللہ اللہ، بچے نماز کے لیے جمع ہو جاتے، پھر اس کے بعد ان کے ارد گرد جمع ہوتے، آپ ان کو اخروٹ تقسیم کرتے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ایسا کیوں کرتے؟ کہا میرے 5 درہم کے اخروٹ لے کر اگر یہ نماز پڑھتے تو بتائیے کتنا کارآمد ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ، ہمارا ذہن یہ ہو، ہم تربیت کا انداز۔ اللہ اللہ میرے سنت اپنی اللہ، کتاب عاشقان رسول کی غالباً 130 حکایت، اس میں نے پڑھا تھا کہ ایک بزرگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درود شریف پڑھانے کے لیے بچوں کو جمع کرتے اور فرماتے بزرگ کے درود پڑھو میں تمہیں شیرنی دوں گا۔ سبحان یہ کتنا پیارا انداز تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے جہاں بھی ہمارے گھر کے بچے ہوں یا محلے میں ہوں یا جہاں بھی ہمارے اطراف میں رشتہ داروں کے ہو تو کوشش کریں ان کو نماز کی ترغیب دلائیں، اور اگر جس طرح بچے اچھی پرفارمنس، اچھی کارکردگی دیتے ہیں تو جس گھر میں 50 روپے روزانہ خرچی دی جاتی ہے مثال کے طور پر، تو جس بچے نے 5 وقت کی نماز پڑھی اس کو 10 روپے زیادہ دے دے، جس نے 4 وقت کی پڑھی ہے اس کی تاکہ یوں کس نے درود پاک پڑھے۔ اگر ایسا ہو جائے عبد المجید بھائی تو سارے بچے نمازی بن جائیں۔ کیا خوبصورت بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بزرگوں کا انداز کتنا پیارا ہوا کرتا تھا، وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہترین انداز ہوا کرتا تھا۔ آئیے ایسے عقل مند بزرگوں کے تذکرے سننے کو ملیں گے انشاءاللہ تو یقین مانے ہمارا بھی ذہن بنے گا، ہماری بھی تربیت ہوگی کہ ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اب پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ کا وقت ہے، اور سیگمنٹ ہے خلیفہ امیر اہل سنت کا، تو دیکھتے ہیں ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی شخص حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ عقل مند نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا وہ اپنی عقل کی آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ اپنے سر کی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل کا آدھے اہل زمین کے عقل سے مقابلہ کیا جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقل غالب آ جائے گی۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ امام اعظم سے زیادہ عقل مند تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اس دور میں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کی زبردست ذہنی صلاحیت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فقہ اسلامی کے جو اصول اور قوانین ترتیب دیے اسے علماء کرام کی اکثریت نے نہ صرف قبول کیا
بلکہ فقہ حنفی پر عمل کرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھا، اور بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقہ کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اور علم و فن کے بے شمار ماہرین علماء کرام نے آپ کے اصول اور قواعد کے مطابق مسائل کی تشریح کی، اور شرعی مسائل میں آپ ہی کی تقلید فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ذہین و فتین اور بڑے عقل مند بزرگ گزرے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک ان کا فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ واقعی جو اہل علم ہوتے ہیں ان پر اللہ پاک کی بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی ان پر بڑی رحمت ہوتی ہے، اور ان کا فیضان جاری اور ساری رہتا ہے۔ الحمدللہ فی زمانہ ہم شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ آپ بھی بزرگ ہیں، اور کیا مطلب دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے آپ ڈنکے بجا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، کوئی کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ اور ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، پروگرام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں۔ جی، بزرگوں کے تجربات سے نوجوان کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بزرگوں کے تجربات سے نوجوان کیا سیکھتے ہیں، ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا ایک سوال میں بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک تو ہم نے یہ بھی سنا کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، بزرگوں کی دانائی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر وہ بزرگ کون سے ہونے چاہیے، اور پھر بزرگوں کو کس انداز میں تربیت کرنی چاہیے، بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، اور آج ہمیں اپنے طریقے کو درست کرنے کی کیا حاجت ہے، کیا ضرورت ہے، اس بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں کریم رضا بھائی، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں ابتدا کے اندر ہی مشفق معمولی سی توجہ دے دینا ان کے اوپر، اور ان کی تربیت کرے، مشفق کون؟ یعنی شفیق، شفقت کرنے والا، پیار محبت کرنے والا، یعنی مشفق یعنی پیار محبت جو کرتے ہیں، جی، کیونکہ بچے مطلب ان کے گھر کے بڑے، ان کے گھر کے بڑے والد صاحب، دادا ہوں، ہاں، نانا تو وہ تھوڑی سی اگر توجہ دے دیتے نا تو بچے کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے۔ جیسا کہ امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی مذاکرے میں بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حاجی رضا دامت برکاتہم العالیہ جانشین امیر علیہ سنت ہے، یہ جب چھوٹے سے تھے تو امیر علیہ سنت جب تہجد کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ چھوٹے سے تھے، ان کو گود میں اٹھا کر صحن میں لے کر آتے، آسمان کی طرف دکھاتے کہ چاند دیکھو یا تارے دیکھو، اور پھر اس کو جیسے وضو کرواتے ہیں ذکر کروا کے ان کو ساتھ میں کھڑا کر دیتے، اور پھر تہجد کی نماز ادا کرتے، اب وہ بھی سجدے میں جاتے اور وہ سو جاتے۔ تو یہ کہ بچپن سے ہی ان کی یہ تربیت کی، آج دیکھیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا فرمائے کہ علم کے اندر، عمل کے اندر ماشاءاللہ کیا ان کا کردار ہے، کیا انداز ہے۔ تو بچوں کے اعمال اور بچوں کی عبادت جو ہے اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے۔ اگر یہ تربیت کریں گے، کیوں دیکھیں نگران شورا ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ بچے جو ہوتے ہیں نا ان کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی، اب ان کی لینگویج کیا ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کو دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ اگر آس پاس کا ماحول چیخ و پکار والا ہے، گالی گلوچ والا ہے، فلم ڈراموں والا ہے، تو ان کی طبیعت میں وہی چیز آ جاتی ہے۔ اور اگر گھر کا ماحول ایسا ہے کہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور نعت شریف سننے والے ہیں، درود پاک پڑھنے والے ہیں، تو بچوں کے اندر یہی عادت بنتی ہے۔ بے شک نگران شورا بھی جو ہے نا کتنی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کئیوں کو کہ اگر وہ 5 وقت کے نمازی ہیں تو ان کی اولاد بھی 5 وقت کے نمازی بنتے ہیں، اور اگر وہ صرف جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی اولاد میں بھی یہی صفت آتی ہے کہ وہ جمعہ کے دن جاتے ہیں، اور جو صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں ان کے بچوں میں بھی یہی آتی ہے کہ وہ صرف عید کے دن ہی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اپنے گھر کے ماحول کو پہلے تو اپنے گھر کے اندر ماحول ایسا کریٹ کرے۔
ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا بن جائے، میرا بچہ با کردار بن جائے، میرا بچہ جو ہے نیک بن جائے، اور ہم اپنی طرف توجہ کریں. نگران شورا بڑی پیاری بات پر اپنی طرف توجہ کریں. ہم بچے کو تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کہاں پر بنے، ہم کتنا نیک بنے، ہم کتنے نمازی بنے. تو یہ ہم اپنے پاس بھی دیکھیں. اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، تو خود بھی اس طرف آئیں، نمازیں پڑھیں. اچھا، پھر اب ہمیں بھی ماحول چاہیے نیک بننے کے لیے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہترین مدنی ماحول ہے. دینی ماحول جو دعوت اسلامی کا وہ بہترین ہے. ان کے قریب آ جائیے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے قریب آئیے، قریب آ کر دیکھیے دعوت اسلامی کا ماحول جو دینی ماحول ہے وہ کیسا ہے، کیسا نیکیوں والا ماحول ہے. آپ قافلوں میں سفر کر کے دیکھیے، آپ ہفتے وار اجتماع میں تشریف لا کر دیکھیے، آپ جو ہے دعوت اسلامی کے جو ہر ہفتے کو امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں آ کر دیکھیے کہ آپ قریب آئیں گے، صحبت میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ الکریم ہمارے اندر بھی تبدیلی آتی جائے گی. اور پھر یہی مدنی چینل اپنے گھر میں چلائیے، آپ کے گھر میں بھی تربیت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں، اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس سے وابستہ کریں. انشاءاللہ پھر دیکھیں ہمارے اندر نیکیوں کے کیسے مدنی پھول کھلتے ہیں. سبحان اللہ. بزرگوں کے بندی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے اچھے انداز میں تربیت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. اور ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جس میں بزرگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اور ماشاءاللہ وہ بچے جو تھے انہوں نے دنیا میں بڑے نام کمائے. ایک چھوٹی سی بات میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے، حسن رضا. سبحان اللہ، خوش نصیب ہے وہ بچہ، اللہ پاک کی بڑی کرم نوازیاں اس بچے پہ. اب یہ دیکھیں ایک بزرگ کی صحبت میں وہ بچہ ہے، تو سر پہ اس کے امامے کا تاج بھی ہے، ماشاءاللہ اس کی زلفیں بھی ہیں، وہ مدنی چینل پہ دعائیں پڑھاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. کم عمری میں اس نے قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ بھی ختم کر لیا ہے. وہ روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، جی رمضان کے علاوہ نفل روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، ذکر اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جیسی صحبت ہے ویسا رنگ چڑھتا جا رہا ہے. تو اگر بزرگ خود بھی عمل کریں گے نا تو یقین مانے بچے دیکھ کر عمل کرنا شروع کر دیں گے. الحمدللہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنا انداز بھی بہتر کریں، اپنا کردار بھی بہتر کریں. پھر جو بچے ہمارے خاندان کے ہم سے منسلک ہیں نا ان کو بھی ٹارگٹ رکھیں، ان پر بھی توجہ رکھیں، اور ان کی بھی تربیت کا اپنا ذہن بنائیں کہ میں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ کرنا ہے. تو یقین مانے ایسا زبردست صدقہ جاریہ ہوگا، بچوں کی تربیت بھی ہوگی، گھرانہ بھی ہمارا بہترین ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ماحول بھی ہمارا بڑا مزیدار اور مدنی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ. آئیے بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، ناصر بھائی نعت خواہ موجود ہیں، ان سے کوئی کلام سنتے ہیں. ناصر بھائی کوئی کلام سنائیں، کیا پڑھیں گے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ. اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. جی کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا دعا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دنیا والے کو درد دیتے ہیں، آقا دنیا والے کو درد دیتے ہیں. زخمی دل کی دوا مدینہ
میں دل کی اٹھ کے جاؤں آقا اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں آقا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے آقا اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ جب بچے کی پرورش کا وقت ہوتا ہے تو جو والدین اپنے بچوں پر مشفق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، بڑا محبت والا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہیں، تو جب یہ والدین بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں اور بچے بچپن سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر آ جاتے ہیں تو انہیں بچپن کا پیار یاد ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے، ہماری ماں نے کیسے ہمارے لاڈ اٹھائے، کتنے پیار سے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں پالا پوسا، ہمیں جوان کیا۔ تو اب ان کا رویہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا محبت والا ہوتا ہے، بڑا پولائٹ رویہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے تربیت ایسی کی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو ماں باپ مطلب جن میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، بات بات پہ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بچوں کو جھاڑتے ہیں، معاذ اللہ بچوں پر کو مارتے ہیں، یا زبان سے غلیظ جملے نکلتے ہیں، سخت جملے نکلتے ہیں اور بچوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں، تو جب بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر وہ بس تربیت سے گزر کر آئے ہیں وہ، تو اب جیسی تربیت ملی ہے، جیسا بیج بویا ہے، پھر پھل تو وہی لگے گا جو بیج ہم نے ڈالا تھا، تو پھر یہ کہ پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے نا جی، کہ آپ نے کہا نا کہ بچوں کو شفقت ملے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا فرمان ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، اللہ کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کلمات میں چھوٹوں کی بھی اور بڑوں کی بھی سب کی تربیت کر دی ہے نا، دونوں کو بیلنس، کہ ہم نے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے اور چھوٹوں کو سمجھا دیا کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ تو علماء فرماتے ہیں نا کہ دین سارے کا سارا ادب ہے، جو ادب کر گیا۔ اچھا، اس میں نے یہ دیکھا ہے کریم رضا بھائی، علماء سے بھی سنا ہے کہ ہم یہ نہ غور کریں کہ یہ کیسا ہے، اس کا عمل ذاتی کیسا ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم ہم ادب کریں گے، اس کا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، ہمیں اللہ ضرور عطا فرمائے گا، ہم اپنا حصہ لے لیں گے۔ مطلب ہم یہ نہ سوچیں کہ یار یہ اس ادب کے قابل ہے یا نہیں ہے، مطلب جہاں یوں دیکھیں کہ وہ بڑا ہے اس کا ادب کرے، اور اس کے صرف اخلاقی تربیت کا فائدہ صرف ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، باہر معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کریم رضا بھائی یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ کتنا پیارا جملہ ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا نسب اچھا ہے، اس کا خاندان اچھا ہے۔ تو ہمارے ہر ایک نوجوان کو، بچوں کو بھی چاہیے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال کریں، اور اس کو آپ خاندان کا نام تبھی روشن کر سکیں گے جب ان کی صحبت بھی پائیں گے اور ادب کریں گے۔ آج کے پروگرام سے الحمدللہ ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی اور بہت کچھ ہم نے سیکھا کہ بڑوں کے بعد بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے تجربات سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے سنوار سکتے ہیں، اور ہمیں ان کی دانائی سے فائدہ اٹھانا ہے، ان کی دعاؤں کا فیض لینا ہے۔ ان کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں زندگی کے راستے سمجھ میں آئیں گے، اور غلطیوں سے بچنے کا شعور ہمیں ان سے ملے گا انشاءاللہ، اور یقین مانیں ان کی صحبت ہمارے دلوں کے سکون کا باعث بھی بنے گی۔ اچھی صحبت انسان کے اخلاق کو اچھا کرتی ہے، اس کی سوچ اور کردار میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے، اور یہ ذمہ داری صرف چھوٹوں کی نہیں ہے بلکہ بڑوں کی بھی ہے کہ وہ حکمت اور محبت اور نرمی کے ساتھ نئی نسل کی تربیت کریں۔ ہمارے بڑے بھی غصے میں آ جاتے ہیں نا، ایک مرتبہ کوئی بات سمجھائی، بچے نے پک نہیں کی، اس کو قبول نہیں کیا یا اس کی سمجھ میں نہیں آیا،
تو پھر غصے میں آ جاتے ہیں، جتنا نرمی سے سمجھائیں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آ کے پوچھا کہ حضور وہ فلاں شخص ہے نا، وہ بہت زیادہ بگڑ گیا ہے اور اس کی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اب یہ بتائیے کہ اس کی اصلاح کا کیا ذریعہ ہے؟ تو ان بزرگوں نے بڑے پیار اور شفقت سے فرمایا کہ ان سے محبت والا برتاؤ کرو، شفقت والا برتاؤ کرو۔ اچھا وہ شخص چلا گیا، ٹھیک ہے جی میں آج سے بڑی محبت اور شفقت کا برتاؤ کروں گا، اللہ کرے کہ اس میں تبدیلی آ جائے۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضور بڑی محبت دیتا ہوں، بڑی شفقت سے سمجھاتا ہوں، مگر اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا اچھا تبدیلی نہیں آئی؟ کہا جو دوائی میں نے تمہیں بتائی تھی وہ دوائی ڈبل کر دو، یعنی شفقت اور محبت جتنی دے رہے تھے اس سے دگنی دینا شروع کر دو۔ دوائی یہ ہے بس دوائی میں اضافہ کر دو، آج فرق نہیں پڑا کل انشاءاللہ فرق پڑ جائے گا۔ تو بزرگوں کو چاہیے کہ اپنی آنے والی جو ہماری نسل ہے، ہماری جنریشن ہے، اس کو پیار اور محبت دیں۔ یقین کریں اگر ہمارا عمل ہوگا، ہمارا کردار ہوگا اور پھر پیار اور محبت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے، دینی باتیں بتائیں گے، بزرگوں کے واقعہ سنائیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصائص سنائیں گے، قصے سنائیں گے، واقعہ سنائیں گے، یقین مانیں ان میں شوق بڑھے گا، یہ دین کے قریب آئیں گے اور یہ دنیاوی برکتیں اور ترقیاں بھی پاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی پیاری پیاری باتیں الحمدللہ بزرگوں کے مدنی چینل میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا بزرگوں کا مدنی چینل اپنے گھروں میں جاری و ساری فرمائیں، خود بھی دیکھیں، اس کی دعوت کو بھی عام کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم بڑوں کو بھی اپنا فریضہ سمجھنے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے اور اپنے چھوٹوں کی تربیت کو فوکس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑی شفقت اور محبت سے اس کام کو سر انجام دینے کی ہم سب کو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ جائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ ہر ہفتے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس مدنی مذاکرے میں بھی اگر آپ کے شہر میں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے جیسے اہلیان کراچی ہیں تو آپ فیضان مدینہ تشریف لائیں، اور اگر آپ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، تو مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ لائیو ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا ضرور مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، ایک زمانے کے ولی کی صحبت ملے گی اور انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ گھر بیٹھے محسوس کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کی